لعنت اللہ علی الکافرین علی الظالمین لعنت اللہ والملائکۃ. پھر یہ انبیاء کی لعنت مومنین کی. تو یہ آیتیں جو ہیں کیا معاذ اللہ کوئی نتیجہ نہیں ہے ان کا. بس یاد رکھے دو چیزیں ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ان پہ رحمت فرما. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صراط مستقیم پر ہیں، اور کچھ ان میں سے صراط مستقیم پر نہیں ہیں، وہ خود ہی صراط مستقیم ہے. اور جو دوسرا موضوع ہے وہ کیا ہے کہ یا اللہ جو تیرے دشمن ہیں ان پر عذاب نازل فرما. وہ کون ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں؟ کچھ اس میں سے شیطانی راہ پر ہیں اور کچھ خود ہی شیطان ہیں. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، عقلی طور پہ پوچھا جائے کہ اگر ہم لوگوں کو ڈیوائیڈ کریں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، انبیاء کے مطیع و فرما بردار ہیں، ائمہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خدا رسول اور ائمہ کے دشمن ہیں. کیا ان دونوں کے ساتھ ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ کیا ان دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں. ان کے اوپر صلوات بھیجو، ان کے اوپر لعن بھیجو. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. آیت اللہ علیہ بہجت سے سوال ہوا، اور اگر اس کو تفصیل سے آپ دیکھنا جائیں تو پورا ہمارے اس کے اوپر ایک کلپ بھی ہے، اس میں ان کی ویڈیو بھی ڈالی ہے ہم نے. یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، ان کی ویڈیو ڈالی ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ لکھا ہوا بھی ڈالا ہے. خود آغا بہجت سے مووی بناتے ہوئے سوال ہوا، آغا صلوات کا ثواب زیادہ افضل ہے یا لعن؟ صلوات افضل ہے یا لعن؟ تو ایک تو ذہن میں رکھیں کہ آغا بہجت کے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، بہت ہی بلند مقام پر فائز تھے وہ اپنی جگہ. لیکن ایک ان کی خصوصیت یہ تھی، اور یہ ان کے جو قریب لوگ تھے وہ بھی جانتے تھے، کہ وہ بعض دفعہ بہت ہی ایک چھوٹا سا نقطہ مار کے مسکراتے بھی تھے. بہت ہی ظریف تھے، چھوٹا سا نقطہ مارتے تھے، اور وہ چھوٹے سے نقطے پہ بہت ساری چیزیں کھل جاتی تھیں. مثال کے طور پر ایک عالم تھے قم میں، ان کا نام نہیں لیتے، ان کا بیٹا ایک دفعہ آغا بہجت کے ساتھ ساتھ اس طرح سے چل رہا تھا، اور خود اس نے بعد میں بتایا. اور بیٹا جوانی میں تھا، اور جوانی میں آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دل بھی لڑ جاتا ہے. تو اسی میں ٹینشن میں تھا بیچارہ، کہ خدا سارے جوانوں کی اس ٹینشن کو دور کرے. تو ایک دن آغا بہجت سے جھکے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد، اور وہ ادھر کم سے کم 8-10 لوگوں کے ادھر، یا بلاخر تھوڑا ادھر، تو ایک دم سے اس کو نام ہمیں پتہ ہے، ہم لے نہیں رہے اس کا، کہ اس کی بیوی کو داستان پتہ چل جائے تو پتہ چل اب گھر کا حالات خراب ہو گیا، کہ آغا بہجت نے تو کام خراب ہی کر دیا. تو اس کا نام لے کے بلایا کہ آؤ. اس کے بعد پوچھا کہ ابا تمہارے کیسے ہیں، اور کہا سب خیریت ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ بتاؤ کہ ایک ہیرا بہتر ہے یا ہیرے کا پہاڑ؟ ہمیں کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کو اس وقت ایسا لگا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان بہتر ہے یا انسانوں کا خالق بہتر ہے. اس نے جو اس وقت محسوس کیا، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے مجھے یہ لگا وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اتنا تم نے مصروف کر دیا ہے کہ انسان کی یاد میں کہ اللہ کو بھول گئے ہو، بہتر ہے کہ اللہ کو یاد رکھو. اتنی ساری چیزیں اس کے ذہن میں آئے، اور کہتا ہے کہ میرا دل بالکل مطمئن. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا اس کا. اب یہ ارادہ جو ہے ان کا کیسا ہے؟ یہ وہی ارادہ ہے کہ خدا رسول اور ائمہ میں کیونکہ غرق تھے. اب اگر انہوں نے چاہا کہ اس ایک جملے سے یہ سمجھے 20 چیزیں، تو یہ جو ان کا ارادہ ہے یہ ان کا اپنا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رسول اور ائمہ سے اتنا عشق کرتے ہیں. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ جملہ بولوں گا ایک، چیزیں سمجھے یہ 20. جیسے ایک دفعہ ایک جوان نے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، کہتے ہیں کچھ ہمیں سمجھائیں، کچھ ہمیں بتائیں، اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی قربت نہیں مانگ رہے ہوتے. آپ جاتے ہیں کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ بہت ہمارے ایسے دوست احباب طالب علم تھے جو مانگ رہے ہوتے ہیں ان بزرگوں سے، اور مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کرامت، یعنی ہم بھی ایسے ہو جائیں. جبکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، وہ اللہ جو دے گا سو دے گا، کسی چیز کے چکر میں نہیں کرو. تو ایک دفعہ کسی نوجوان نے اپنا سر جو ہے سے دیوار پہ مارا. اگلے دن وہ مسجد میں ملا تو اس سے کہتے ہیں سر دیوار پہ مارنے سے مشکل نہیں حل ہوتی، اپنے دل کو اللہ کے لیے کھولو. یہ ہمارے علماء ہیں، یاد رکھیں. ہر آدمی نہ سمجھے کہ مجھ جیسا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے بیکار. ہمارے علماء واقعاً علماء ہیں. وہی آغا بہجت جب ان سے سوال ہوا کہ آغا
لان کا سبب ہے فضیلت لان. ہاں اب فضیلت لان آغا، فضیلت لان بالاتر ہے یا فضیلت صلوات؟ جواب دیا انہوں نے، یہ جواب دیا ولان تخلیہ ہس. تہیہ ہس سے کیا مراد؟ یعنی اچھی صفات لے کے آؤ. تخلیہ یعنی گندی صفات کو نکالو. تو فرماتے ہیں صلوات ایسا ہے جیسے اچھی چیزوں کو ہم لا رہے ہیں، لان ایسا ہے جیسی گندی چیزوں کو نکال رہے ہیں. یہ ہمارا کلپ ہے، اس میں آپ دیکھیے گا، ان کی تصویر کے اتنا ساتھ نہیں، مووی کے ساتھ ہے، اور وہ اس وجہ سے ہم دیکھنے کو کہہ رہے ہیں. اس میں باقاعدہ پھر وہ مسکرا کے ایسے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں پہلے گھر میں جھاڑو نکال کے گند نکالو، پھر مہمان کو بلاؤ. پہلے اس لان کے ذریعے سے ان دشمنان اہل بیت کی محبت کو دل سے نکالو، گند کو نکالو. یہ گند جو ہے دشمنان اہل بیت کا، اس کو دل سے نکالو. یہ گند کو نکال کے دل کو پاک کرو، پھر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے نور کو لاؤ. صلوات پڑھیں پر محمد والے میں. یہ پھر ہم تاکید کرتے ہیں، اس کلپ کو دیکھیں اور ان کی مسکراہٹ پہ دقت کریں کہ وہ کیوں اتنی مسکراہٹ کے ساتھ ایک خاص طرز سے کہہ رہے ہیں، توجہ دلانے کے لیے. اور کر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بزرگان آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی محبوبیت کی وجہ سے آج بھی اگر ہم آپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، اگر یہ 10-15 سال میں ان کی شہرت نہ ہوتی تو ان کی بات کا یہ اثر نہ ہوتا. ان لوگوں نے بہت بڑے انحراف سے پوری ہماری قوم کو بچا لیا ہے. اب آپ تصور کریں، ایک اور عالم کا ہم ذکر کریں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کیا. پھر یہ لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ زیارت عاشور کی وجہ سے ہے، تو پھر تو سوچنا ہوگا کہ زیارت عاشور ہے کیا چیز جو یہ آدمی کہہ رہا ہے. یہ آدمی کہہ رہا ہے تو بات نہیں ہے کچھ، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو سوچنے کی بات ہے. ایک قوم میں تھے حضرت آیت اللہ بہاؤالدینی، جو ہم نے خود ان کی کئی دفعہ زیارت. اسے بھی جب پوچھا کہ کیا کیا جائے، سوال کیا تھا جو ہم نے کئیوں سے کیا کہ واجبات کے بعد، حرام سے بچنے کے بعد بہترین چیز کیا ہے خدا رسول اور ائمہ سے قرب کے لیے؟ زیارت جامع، زیارت عاشورہ. سیدھا سیدھا سمپل سا جواب، زیارت جامعہ، زیارت عاشورہ. اب ان کا عالم کیا ہے؟ ایک دن ان کے ایک شاگرد گھر سے نکلے، کس کے لیے؟ ان کے پاس آنے کے لیے، درس کے لیے. اب یہ گھر سے جب نکلے ہیں تو تھوڑا سا شاید لیٹ ہو گئے، اور یہاں آیت اللہ العظمہ بہاؤالدینی کا درس شروع ہو چکا ہے. یہ گھر سے نکلے اور روڈ پر ایک گڑھا تھا، گڑھے میں پانی تھا تھوڑا سا. ایک گاڑی گزری اور اس کا ٹائر اس پانی میں گیا اور پانی اڑ کے ان پر آیا، اور یہ ایک دم سے ناراض ہوئے، وہ تو چلا گیا. اب اگر پانی اتنا ہوتا کہ روڈ بھری ہوئی ہے تو پھر تو کہا جاتا کہ اس نے جان بوجھ کے اڑایا یا اس نے توجہ نہیں کی. یہ تھوڑا سا پانی تھا جو نظر بھی نہیں آ رہا تھا، ٹائر گیا اڑ کے ایک دم سے آ گیا. اب ایک دم سے ناراض ہوئے. اب ناراض ہو کے ظاہر گالیاں تو نہیں دی ہوں گی، اب کچھ بھی کہا ہو، غصے میں یہی کہہ دیا اندھے ہو گئے ہو، دیکھ کے نہیں چلاتے، یا مثلاً یہ کہ گاڑی پہ غرور ہو گیا، کچھ بھی مثلاً کہہ دیا، ناراض ہوئے. اب یہ یہاں سے پہنچے آیت اللہ العظمہ بہاؤالدینی کے درس میں. درس میں جب پہنچے ہیں تو شاگردوں کے ساتھ ان کا درس چل رہا ہے. اب وہ شاگرد کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ انہوں نے کیا ٹاپک نکال لیا نیا، یا یہ کہ چلو جی فقہ کا موضوع چل رہا تھا، ہمیں اخلاقیات کا بھی درس دے دیا. موضوع کچھ اور چل رہا ہے، طالب علم محسوس کر رہے ہیں کہ چلو جی ہمیں اچھی نصیحت کر دیا آج. شاگرد داخل ہوئے، اس کو ہلکا سا دیکھ کے اس کے بعد ایسے گفتگو شروع کی. کہتے ہیں بعض دفعہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں، روڈ پر چھوٹا سا ایک پانی کا گڑھا ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، ایک مومن ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اس کی قطعاً یہ نیت نہیں ہے کہ پانی اچھالے، اتفاق سے گاڑی کا ٹائر اس گڑھے میں چلا جاتا ہے، پانی اچھل جاتا ہے، تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. شاگرد سمجھ رہے ہیں کہ نصیحت کر رہے ہیں، قطعاً نصیحت ہے، لیکن وہ آنے والا سمجھ گیا کہ میں یہ یہاں بیٹھے تھے، میں وہاں پر تھا کئی میل دور،
اور یہ میری حرکات کو اور میری حتیٰ رویے کو اور میری فکر کو یہاں سے بیٹھ کے گفتگو کے دوران اتنے لوگوں کے درمیان، روح ان کی یہاں پر، جسم ان کا یہاں پر، لیکن عین اس وقت یہ مجھے وہاں دیکھ رہے تھے، میری نیت کو، میری زبان کو دیکھ رہے تھے، اس ڈرائیور والے کی نیت کو، ڈرائیور والے کی گاڑی کو اور گڑھے کو اور پانی کو دیکھ۔ ایسا آدمی اگر کہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ زیارت عاشور کی وجہ سے ہے، تو یہاں پہ سوچنا ہوگا، یہاں پہ سوچنا ہوگا کہ حسین کیا ہیں اور ان کو سلام کرنا کیا ہے۔